میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور آج ہم آپ سے بات کریں گے امن کے شہزادہ کے متعلق۔ یسایہ نبی جو حضرت مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح کے بارے میں خوبصورت پیشن گوئی کی، اور یسایہ نبی کو مبشر انجیل بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خوشخبری دی انجیل مقدس کے بارے میں، مسیح کی پیدائش کے بارے میں، وہ یسایہ نبی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے یسایہ نبی کی کتاب سے۔ یسایہ 55 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا ہے، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرما روا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو امتوں کے لیے پیش کیا ہے، اور یسایہ 7 باب 14 آیت میں یسایہ نبی بیان کرتے ہیں، خدا آپ ایک نشان دے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہاں پہ یسایہ نبی مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ انجیل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب اس پیشن گوئی کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہاں پہ ایمانویل کا مطلب بھی ساتھ لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور اسی طرح ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے، یسایہ 9 باب 6 اور 7 آیت، ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ یہاں پہ خدا کا کلام حضرت مسیح کے بارے میں جو کی گئی پیشن گوئی ہے، جو یسایہ نبی کی معرفت کی گئی ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوگا اس میں وہ کیا کوالٹیز اور کیا خوبیاں ہوں گی، اور ہم کو جو بیٹا بخشا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عجیب ہے، ہاللیلویہ، مشیر ہے، وہ خدا اور انسان کے درمیان صلح کروانے والا ہے، خدائے قادر، خدا کی خوبیوں کے ساتھ وہ پیدا ہوگا، خدا کی صفات کے ساتھ، وہ جو خوبیاں خدا کی ذات میں ہیں وہ حضرت مسیح کی ذات میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ابدیت کا باپ اور آخر تک رہنے والا ہوگا، اپنی پیدائش سے وہ آخر تک رہنے والا ہوگا، ابدیت کا باپ، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور وہ امن کا بانی ہوگا۔ اور حضرت مسیح کی ذات کو اگر دیکھیں تو جتنے بھی خدا کے لوگ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے خدمت کے عمل کو جو خدا نے انہیں دیا تھا جاری رکھا اور کیا، تو ان کی زندگیاں دیکھیں تو وہ اپنے مشن کو مکمل کرتے ہوئے کسی جگہ پر بھی سلامتی کے اس مشن کو، اس کام کو مکمل نہیں کر پائے جو مسیح کی ذات میں ہے۔ مسیح کی ذات جس نے یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو بھی رفع کرو، جب کوئی مانگے تو اسے دو، جب کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانے کے لیے دو، جب پیاسا ہو تو اسے پینے کے لیے دو۔ یہ مسیح کی ذات ہے جس نے دشمنوں سے محبت کرنے کا طرز
دیا، اور نہ صرف درس دیا بلکہ اس نے کر کے بھی دکھایا۔ اور اب ہم دیکھیں گے حضرت مسیح کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ لوکا پہلا باب 26 آیت میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ کو بھیجا گیا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے خوشخبری دی، اور فرشتہ نے حضرت جبرائیل نے جب مقدسہ مریم کے پاس آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ یعقوب کے گھرانے تک ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور یہاں پہ مقدسہ مریم کو خدا کا فرشتہ پیغام دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا جو پیدا ہوگا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خدا کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا، جیسا حضرت مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے اور جانتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ تخت نشین ہے، وہ آسمانوں پہ موجود ہے، تاکہ وہاں پر بھی اپنے لوگوں کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اور یہاں پہ خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے ہمیں ان باتوں کو بار بار کراتا ہے، یقین دہانی اس بات کی کراتا ہے کہ ہم جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے ساتھ جس طرح سے وہ آسمانوں پہ تخت نشین ہے، اسی طرح ہم بھی جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ وہ ہے۔ اور آگے لوکا مقدسہ مریم نے جب فرشتہ کے اس کلام کو سنا تو اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ حضرت جبرائیل جب مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کر آیا، خوشخبری لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی لیے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کہا تیرے قول کے موافق ہو۔ اور آگے لوکا 2 باب اور 8 آیت میں جب سب سے پہلے اس خوشخبری کو سنایا گیا مقدسہ مریم کے بعد مسیح کی پیدائش پر، تو وہ چرواہے تھے، وہ گڈریے تھے جو اپنی بھیڑوں کی نگہبانی اور محافظت کر رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے آ کر ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے یہ ایک نشان ہوگا، تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، تو اس کے ساتھ بہت سے اور فرشتوں کی گروہ یہ گیت گاتی ہوئی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، اور چرواہوں نے جا کر مشہور کیا اور گواہی دی۔ جب ان باتوں کو جو انہوں نے خدا کے فرشتوں سے سنی، انہوں نے ان باتوں کا جا کر جب یسوع مسیح کو دیکھا، مقدسہ مریم کو دیکھا، تو ان باتوں کی گواہی دی اور ان باتوں کو مشہور کیا۔
اور متی پہلا باب 22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے۔ متی پہلا باب 22 آیت اور متی 2 باب پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور جب یہ خبر ہیرودیس بادشاہ تک پہنچتی ہے کہ بہت سے مجوسی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کون سا بادشاہ پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے بہت سے جو عالم تھے اس دور کے مفکر تھے ان کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا اور بلایا اور کہا کہ حضرت مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہونی چاہیے، کہاں ہوگی، کہاں وہ پیدا ہوں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیت لحم کے علاقہ میں۔ تو اس طرح سے ہیرودس بادشاہ نے ان مجوسیوں کو بیت لحم میں بھیجا، اور جب وہ اس ستارے کی رہنمائی میں جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا مقدسہ مریم کے پاس پہنچے، تو ان مجوسیوں نے ان بادشاہوں نے جو پورب کے بادشاہ مجوسی تھے انہوں نے اپنے نذرانے مقدسہ مریم کے سامنے پیش کیے کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ہم اپنی نذرانے اپنے تحفے اس بادشاہ کی نظر کرتے ہیں۔ جو نذرانے پیش کیے گئے ان میں سونا، مر اور لبان ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے مقدسہ انجیل مقدس میں کہ یہ تحفے انہوں نے مقدسہ مریم کے چرنوں میں پیش کیے، اور یہ امن کے اس شہزادہ کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی اور شادمانی کے گیت گائے گئے، فرشتوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، ستاروں کی طرف سے، اور دنیا میں ایک خوشخبری کے کلام کو عام کیا گیا۔ اور آج یہ خوشخبری کا کلام آپ کے گھر کی دستک پر کھٹکھٹا رہا ہے کہ میں امن کا شہزادہ ہوں، میں امن کا بانی ہوں، میں آپ کے دلوں پر حکمرانی کرنے کو آیا ہوں، اور میری بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ مٹ جائیں گے، دنیا کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مسیح کی بادشاہت ابد تک قائم رہے گی لوگوں کے دلوں میں۔ آسمانوں پر جب وہ آسمان پہ ہے تو اس کے آسمان پہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ آسمانوں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آسمانوں پہ بھی اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے، اور زمین پر بھی اپنے پاک روح کے وسیلہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی اور بادشاہت کرتا ہے۔ آج مسیح آپ کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ گاڈ بلیس یو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہم اس کو اور بہتر انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔